دیپال پور سے بھائی امیر حمزہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، اسی لیے ان کی زوجہ بنی، اور اسی طرح قیامت تک جتنے مرد آئیں گے ان کی بیویاں انہی کی پسلی سے پیدا شدہ ہوں گی؟ یعنی جو عورت جس مرد کی بیوی ہوتی ہے وہ اسی کی پسلی سے پیدا کی ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ امیر حمزہ: جی میرے محترم بھائی، آپ کے سوال کے دو جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی یا نہیں، پہلا سوال یہ بنتا ہے۔ پہلے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائی، صحیح روایت کے مطابق، راجح قول کے مطابق، حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ مفسرین محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر زیادہ سختی نہ کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اماں حوا علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں نے راجح قول کیوں کہا، کہ یہ کیا وجہ تھی کہ میں نے کہا راجح قول کے مطابق اماں حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں یہ ہے کہ اماں حوا اس مٹی سے پیدا ہوئی ہیں جو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد بچ گئی تھی۔ یعنی آدم علیہ السلام کا جو جسم جب بنایا گیا، ان کا جو پتلا بنایا گیا، ان کے جسم بنانے کے بعد جو مٹی بچی اس سے اماں حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ یہ روایت بھی موجود ہے، لیکن چونکہ مرجوع روایت ہے، زیادہ صحیح روایت وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی، اس لیے حدیث سے بھی اس کی تائید بھی ہوتی ہے، لہٰذا وہی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس دوسری روایت کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا جز کہ کیا ہر عورت اسی کے خاوند کی پسلی سے بنی ہوتی ہے، میرے محترم بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات کسی حدیث میں نہیں آئی، کسی روایت میں نہیں آئی، اور یہ بات عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ تو مٹی سے ہے۔ ابتدائی انسان کی جو پہلا انسان بنایا گیا وہ مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ انسان سے آگے پیداوار کا ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ ہر انسان دوسرے انسان سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح ایک طریقہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی، یہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک عورت ایک سے زائد شخصوں کے نکاح میں بھی رہتی ہے، کہ ایک عورت کا ایک شخص سے نکاح ہوا، پھر وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر اس عورت نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کروایا، ایسے ہو سکتا ہے وہ بھی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ ہمارے دیکھنے میں ہے کہ تین تین چار چار مرد ایک عورت کے ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے 3 یا 4 مرد بھی دیکھے ہم نے ایک عورت کے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا یہ کس مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی؟ تو پتہ چلا کہ یہ جعلی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، کسی محقق سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی تاریخ کی کسی کتاب میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ کی جو دوسری بات ہے، ہر عورت اسی کے خاوند کی پسلی سے بنی ہوتی ہے، وہ جعلی ہے، اور پہلی بات ہے وہ درست ہے کہ اماں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔